تھوڑا سا آپ سے قرات سن لیں۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى۔ نیشنل قرات کمپٹیشن اور پھر ایران کے انٹرنیشنل کمپٹیشن کا سفر کیسے شروع ہوا؟ تو 1995 میں 200 حفاظ اور قراء سارے ہندوستان سے جمع ہوئے تھے۔ ان 200 حفاظ و قراء میں الحمدللہ قرت کے لیے یہ ناچز کا انتخاب عمل میں آیا۔ انہی کے بھائی کے ہاتھ سے مجھے منشاوی کا لقب ملا ہے اور یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ کے اکیڈمی کا قائم کرنا کس نہج پہ آپ نے یہ چیزوں کو شروع کیا؟ اس کی شروعات تو میرے والد بزرگوار قاری محمد شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی ادارے شریفیہ کے نام سے۔ اس کو تھوڑا سا ہم اپڈیٹڈ ورژن کرتے ہوئے اس کو اکیڈمی کے نام دیے، شرفیہ قرت اکیڈمی، تاکہ جو ماڈرن لوگ ماڈرن الفاظ سننا چاہتے ہیں ان کے لیے جو ہے آسانی ہو۔ نئی نسل کو بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم ہمیشہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ کہ جو اردو سکولز بھی ہیں وہاں کے بھی پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی اردو جو ہے وہ ایک باؤنسر کی شکل میں جا رہا ہے، بھی نہیں سمجھ آ رہی، عجوبہ ہو گئی، عجوبہ ہو گئی۔ تو اردو زندہ نہ مشاعروں سے ہوگی، اردو زندہ نہ کانفرنس سے ہوگی، اردو زندہ نہ سیمینار سے ہوگی، اردو زندہ ہوگی ہر گھر والا یہ ذمہ داری لے کہ مجھے میری اولاد کو اردو سکھانا ہے۔ اس کے پیچھے مشن کیا رہا یہ اکیڈمی سٹارٹ کرنا ہے؟ تو ایک کمپٹیشن میں ہم گئے تھے، وہ شادی خانے میں ایک پروگرام ہوا تھا، ایک محترمہ کروائے تھے، تو ہمارے بیٹے فرسٹ آئے شہود میاں، تو ان کو جو ہے انہوں 300 روپے انعام دیے، سیکنڈ جو آئے ان کو 200 روپے دیے، تھرڈ جو آئے ان کو 100 روپے دیے۔ تو مجھے بہت شرمندگی ہوئی اس وقت میں، جبکہ 300 روپے تو ہم ہمارے خادموں کو دے۔ تو اس وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی، ہم مسابقہ کریں گے اور پہلا انعام 10,000 روپے رکھیں گے۔ جے ہند ساتھیو، ویلکم ٹو دی HRS شو۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں ڈاکٹر مولانا حافظ محمد نصیر الدین منشاوی صاحب سے۔ اتنے سارے ٹائٹلز ایک شخص کے ساتھ میں آپ نے کم ہی سنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی پروفائل بہت ہیوی ہے۔ میں آپ کے سامنے چند باتوں کا تذکرہ کروں گا اور باقی چیزیں آپ اس پوڈ کاسٹ کے آگے جب سلسلہ تفصیل آگے بڑھے گی تب آپ اس کو جانیں گے۔ آپ نے فرسٹ پرائز جیتا ہے قرات جب آپ 7 سال کی عمر کے تھے۔ فرسٹ گولڈ میڈل جیتا جب 1990 میں۔ 15 ٹائمز آپ نے فرسٹ پرائز جیتا ہے اسٹیٹ قرات کمپٹیشن میں۔ 2 ٹائمز فرسٹ ان نیشنل قرات کمپٹیشن، ریپرزینٹیڈ انڈیا ان ایران انٹرنیشنل کمپٹیشن 1995، ریپرزینٹیڈ انڈیا in Malaysia 1998, represented India in Egypt 2011, represent India in Maldives, national judge in Qiraat 3 times, organizer and director Sharafia State Qiraat Competition last 12 years, written a short book on Sirat-e-Tayyibah quiz, written short book on Khulafai Rashidin, written a book on Tajweed, namely Fan-e-Tajweed, Qiraat or Qur'an Kiram, written a book on my Qiraat teacher and mentor Sheikh Muhammad Siddiq Al-Minshawi, gained a title of Minshawi in 2011 from Egypt, recorded the first Urdu translation of Quran in India, ayat ba ayat in 2005, recorded complete Quran Majid in 2006, recorded complete course Tajweed in 2021 in Masjid Alamgiri, organized and designed a short-term 20 days course of Qiraat special for Hufaz Ikram, Imam Asim Al-Kufi rahmatullah alayh. Tajweed books, Fan-e-Tajweed, Qiraat or Qur'an Kiram are kept by Saudi government in the libraries of Haramain Sharifain, Masjid Haram and Masjid Nabi صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں محمد نصیر الدین منشاوی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت استقبال ہے دی HRS شو کے اس ایپیسوڈ پر۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ بہت خوشی ہوئی الحمدللہ۔ قرآن پاک سے ہماری بھی بڑی خاص محبت رہی ہے جیسے ہر مسلمان کی ہوتی ہے الحمدللہ۔ قرات کا جب بھی ہم تذکرہ سنتے ہیں تو ہر کسی کو بہت پسند ہے کہ اچھی قرات میں جو ہے قرآن پڑھنا یا سننا، پڑھ نہیں سکتے زیادہ تر لوگ تو سننا تو سب لوگ پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک نیشنل چیمپئن ہے الحمدللہ، اور آپ خود بھی جو ہے ٹرینر بھی ہیں۔
تو کافی تفصیلات پہ آپ سے اب بات ہوگی انشاءاللہ ضرور. کہ آپ نے اتنا لمبا سفر جو ہے یہ کیسے کیسے چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے طے کیا ہوا ہے. جی شروعات کی سوال وہیں سے جہاں سے تمام چیزیں شروع ہوتی ہے کہانی کہ آپ کا بچپن کیسا رہا, زندگی کی شروعات کے سال, کچھ ایسی یادیں جو آپ جس کا تذکرہ کرنا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی علی رسول الکریم. الحمدللہ جیسا سب بچوں کا بچپن ہوتا ہے جی میرا بھی بچپن ویسے ہی رہا. عام طور پر میرے بچپن کی خاص بات یہ رہی کہ میرے والدین قاری محمد شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ جو خود بھی فن تجوید و قرأت کے بہت بڑے استاد رہے ہیں, اور میری والد محترمہ یہ دونوں قرآن مجید کے عاشق رہے ہیں. ان کی شبانہ روز کی جو مصروفیت تھی اپنے کاموں کے علاوہ وہ قرآن مجید کا سننا سنانا تھا. الحمدللہ اس وقت میں جب ہم چھوٹے تھے 1970s کی بات ہے تو شیخ عبد الباسط عبد الصمد رحمۃ اللہ علیہ جن کو سارا جہاں جانتا ہے, قرأت کی دنیا میں اگر کسی کا نام جانا پہچانا ہے ساری دنیا میں تو شیخ عبد الباسط عبد الصمد رحمۃ اللہ علیہ. جی تو میرے ماموں اس وقت کویت میں تھے, جی عبد الستار صاحب مرحوم. تو وہ جب کویت سے آئے تھے تو انہوں نے شیخ عبد الباسط عبد الصمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت مشہور جو ان کا قصارہ سور کی کیسٹ تھی, چھوٹی چھوٹی صورتوں کی, جس میں سورہ ضحیٰ بھی تھا. جی اور وہ سورہ ضحیٰ ساری دنیا میں شیخ عبد الباسط عبد الصمد صاحب کو مشہور کر دیا. جی اس کی جو تلاوت اور جو عمدہ ادائیگی اور جو جس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کے شیخ عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تلاوت کیا ہے وہ بہت غیر معمولی ہے اور بہت اپیلنگ ہے. جی تو جب میں وہ کیسٹ میں وہ صورت سنا تو میرے کو ایک جنون کے جیسا پیدا ہو گیا. جی میں سمجھتا ہوں اس وقت میں تیسری یا چوتھی جماعت میں تھا. تو نیشنل پیناسونک کا ٹیپ ریکارڈر تھا اس وقت, ماموں ساتھ لائے تھے. تو اسکول سے آنے کے بعد ایک ہی مصروفیت رہتی تھی کہ اسکول میں آنے کے بعد میں بستہ پھینکے اور فوراً ٹیپ ریکارڈر میں قاری عبد الباسط عبد الصمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کیسٹ لگائے اور ادھر شیخ عبد الباسط عبد الصمد کی سورہ ضحیٰ چل رہی, ادھر اپنی سورہ ضحیٰ چل رہی. پریکٹس جی ایک جنون. جی تو ہوتے ہوتے ہوا یہ کہ چونکہ والد صاحب کے شاگردوں کا آنا جانا تھا, اچھی محفلوں میں جو ہے ہم جاتے تھے والد صاحب کے ساتھ, تو ہم جو ہے چھوٹے قاری صاحب کے نام سے مشہور ہو گئے. اس کے بعد قاری ضحیٰ کے نام سے مشہور ہو گئے. ماشاءاللہ. یہ جنون تو چلتے رہا. اس کے بعد جب ہم 7ویں جماعت میں آئے تو کچھ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ مل کے شوق ہوا کہ قرآن کو حفظ کرنا چاہیے. جی اور چونکہ قرآنی ماحول تھا تو یہ نیاپن محسوس نہیں ہوا تو ہم جو ہے حفظ کرنا شروع کر دیے. تو مطلب والد والدہ کی طرف سے یہ تھا کہ آپ نہیں, یہ میرا ذاتی ذوق تھا. ابا جان کی تو خواہش تھی کہ میں حفظ کروں, ذاتی فیصلہ تھا یہ میرا ذاتی فیصلہ تھا. اچھا جی. ابا جان کی خواہش تھی میں حفظ کروں. ابا جان مدرسے فیض العلوم جو مشہور مدرسہ ہے وہاں لے کے بھی گئے تھے. جی لیکن طبیعت میں جو آزادی تھی جی وہ آزادی اس بات کی متحمل نہیں تھی کہ میں مدرسے کے دیواروں میں قید رہوں. جی تو بچپن سے جو آزادانہ طبیعت ہے تو وہ ابا جان کی جو تڑپ تھی اس کو میں محسوس کرنے کے بعد جب موقع ملا 7th 8th میں تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ حفظ کرنا شروع کیا. میں اچھا اسکول کے ساتھ, اچھا 7th کلاس میں اسکول کے ساتھ تو عصری اور دینی تعلیم دونوں ایک ساتھ ساتھ ہو رہی تھی. جی جب ہم 10ویں جماعت میں پہنچے تو
مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں دونوں تعلیم ایک ساتھ نہیں کر سکوں گا. تو اس وقت میں جو ہے 4 پارے حفظ کر چکا تھا. 4 پاروں کے بعد استاد سے اجازت لے کے میں 10th میں روک دیا. اچھا. پوری توجہ 10th میں رہی اور فرسٹ کلاس پاس کرے. جی. لیکن وہ ذوق جو ہے ختم نہیں ہوا. ذوق قرآنی اور قرأت کا جو ذوق تھا وہ ایک جنون کی حد تک پہنچ گیا. تو افضل الباسط صاحب کو جو ہے وہ سننا تو ظاہر سی بات ہے, بس چل رہا ہے وہ چل رہا ہے اور ان کی آواز میں پڑھ رہے ہیں, جی. داد و دہی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے مسابقوں میں جو ہے حصہ لے رہے ہیں. اچھا. اور پہلا جو انعام ملا تھا وہ 7 سال کی عمر میں جی. ایک چھوٹا سا تاج محل ملا تھا. اچھا. وہ آج تک موجود ہے. سید شاہ اعظم علی صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد کے جی. بزرگوں میں رہے ہیں, جی. ان کے ہاتھ سے پہلا انعام ملا تھا. اچھا جی. تو اس وقت سے جب ہم شیخ محمد صدیق منشاوی رحمۃ اللہ علیہ سننا شروع کرے, پھر اس کے بعد ان کی کیسٹیں عام نہیں تھی. جی. اور اس وقت میں کیسٹوں کا ملنا انتہائی دشوار تھا. جی. اب کوئی دوست وغیرہ چاہتے تو ان سے منگوانا پڑتا تھا. تو دوسری کیسٹ جو مجھے سورہ قاف اور رحمان کی ملی وہ کویت میں پڑے تھے. اچھا. تو وہ تو بہت بہت اثر انگیز تلاوت ہے وہ. اس کے بعد بس میرا ایک ہی کام تھا کہ منشاوی صاحب کی قرأتیں مجھے کہاں سے اور کیسے ملیں گی. میں اپنے 2 دوستوں کا ممنون ہوں, قاری سید نجیب الدین اور قاری عبد الصمد مرحوم. یہ دونوں جب سعودی عرب گئے تو وہ میرے لیے دور دور سے مجھے کیسٹیں بھیجا کرتے تھے. اچھا. اور ایک عجیب و غریب ماحول تھا اس وقت. تو بڑی مشکل سے یہ کیسٹیں ہم تک پہنچی اور ہم نے اپنے آپ کو, اپنی آواز کو منشاوی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز میں ڈھالنا شروع کیا. اب اس کے اندر ہم پڑھتے گئے. پھر استاد کا مشورہ بھی یہ رہا کہ تم منشاوی کو پڑھو کیونکہ تمہاری آواز بھاری ہے. تھوڑا سا ہم بھی اور ہمارے آڈینس بھی جو ہے ذرا اگر آپ سے قرأت سن لے. ضرور ضرور انشاءاللہ تعالی. میں تو منشاوی رحمۃ اللہ علیہ کا نالین بردار ہوں, ان کی جوتیوں کی دھول میں نہیں ہوں. لیکن یہ آپ حضرات کی محبتیں ہیں کہ مجھے منشاوی کے نام سے اس وقت جانا گیا جب میں وہاں محمود منشاوی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے بھائی ہے حیات المنشا میں قاہرہ سے 550 کلومیٹر دور محمد صدیق منشاوی رحمۃ اللہ علیہ کا آبائی مکان ہے. المنشا سے منشاوی ہے وہ. اچھا. تو وہاں ان کو ہم جب قرأت سنائے تو ان کے ذریعے سے مجھے منشاوی کا لقب دیا گیا باضابطہ. بارک اللہ. الحمدللہ 2011 میں ان کے پیدائشی مکان میں ان کے بھائی کے ہاتھ سے الحمدللہ. اور وہیں ان کی قبر بھی ہے منشاوی رحمۃ اللہ علیہ کی, اس کی زیارت ہم نے کی. خیر میں سنا دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. صدق الله العظيم. بارک اللہ. سبحان اللہ.
ماشاء اللہ سے. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم. بہت خوشی کی بات ہے الحمدللہ کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور الحمدللہ جو ہے قرأت قرآن پاک کا سننے کا جو ہے موقع ملا آپ سے, اور انشاءاللہ ایسی امید ہے کہ آنے والے وقت میں ہم بھی آپ سے سیکھیں. ضرور ضرور انشاءاللہ, کیونکہ آپ کا جو ہے ایک ٹریننگ پروگرام بھی ہے, اکیڈمی بھی چل رہی ہے, اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ. اس سے پہلے ایک سوال آپ سے میں ضرور پوچھوں گا کہ آپ کا نیشنل قرأت کمپٹیشن اور پھر ایران کے انٹرنیشنل کمپٹیشن کا سفر کیسے شروع ہوا, وہ کیسا رہا آپ کا جرنی؟ 1995 میں آل انڈیا قرأت کمپٹیشن ہوا تھا جی حیدرآباد میں دربار حسینی میں, جو ایرانی کانسلیٹ کی جانب سے ہوتا تھا ہر سال. یہاں سے قاری کو منتخب کیا جاتا اور پھر ایران بھجوایا جاتا تھا. تو 1995 میں 200 حفاظ اور قراء سارے ہندوستان سے جمع ہوئے تھے حیدرآباد میں جی اس کمپٹیشن کے لیے. اس کمپٹیشن کے لیے. اچھا. اس میں حفظ کے بھی تھے, قرأت کے بھی تھے. جی. تو ان 200 حفاظ و قراء میں الحمدللہ قرأت کے لیے یہ ناچز کا انتخاب عمل میں آیا, اور الحمدللہ مجھے سلیکٹ ہونے کے بعد میں مجھے ایران بھجوایا گیا تھا 1995 میں. اچھا ماشاء اللہ. وہاں انٹرنیشنل کمپٹیشن تھا تہران میں. تو بالکل ایک نئی دنیا دیکھنے کو ملی پہلی مرتبہ 30 سال پہلے جی, کہ ساری دنیا سے قراء کرام موجود ہیں, ہم سے اچھے پڑھنے والے بھی موجود ہیں, لیکن الحمدللہ عرب ممالک سے بھی لوگ آئے تھے, مصر سے آئے تھے, سعودی عرب سے آئے تھے, جو عربی زبان جانتے تھے. لیکن خوشی اس وقت ہوئی کہ وہ عرب جو ہماری قرأت سننے کے بعد ہم کو منشاوی سے ملقب کیے, تو بہت خوشی ہوئی جی. اور وہاں ہم فائنلسٹ میں رہے ایران کے انٹرنیشنل قرأت کمپٹیشن میں. پھر وہاں 4th پوزیشن ہماری ہوئی الحمدللہ. اس کے بعد پھر انٹرنیشنل کمپٹیشن ملیشیا کے لیے ایران سے آنے کے بعد 98 میں انڈین گورنمنٹ کا سلیکشن ہوا. پھر مجھے ملیشیا بھیجا گیا 1998 میں. جی. تو وہ جو سفر
ایک تاج محل سے شروع ہوا تھا وہ جو ہے الحمدللہ ساری دنیا پہ محیط ہے۔ ایران، ملیشیا، پھر ایجپٹ۔ ایجپٹ 2011 میں ہم گئے، ایجپٹ اور ہماری غرض و غایت یہی تھی، میں، میرے دوست قاری منیر احمد اور ہمارے کیا بولنا چاہیے شاگرد ہیں، سمجھیے آپ، ہمارے ہم محلہ ہیں، مولانا سلیمان ندوی، جی اب تو امریکہ میں ہیں، بہت بڑے عالم اور مفتی کے عہدے پہ فائز ہیں، اچھا جی وہ ہمارے موسٹ جونیئر ہیں، سمجھیے آپ، جی تو وہ بھی ہمارے ساتھ تھے اچھا مصر جب گئے تھے۔ اچھا ماشاء تو مصر کے سفر کی غرض و غایت ہی یہ تھی کہ شیخ منشاوی رحمۃ اللہ علیہ کے افراد خاندان سے ملا جائے، اور انہوں نے جس ماحول میں سانس لی ہے اور ان کا بچپن سے بڑے ہوئے، اور ایک عقیدت ہوتی ہے محبت۔ ہر انسان کو جو ہے اپنے منٹر سے عقیدت ہوتی ہے۔ ہم جب منشاوی صاحب کی خیرتیں سنتے تھے تو ہماری خواہش یہ ہوتی تھی کہ ہم بھی جائیں، دیکھیں، لیکن مصر کو کون جائیں گا بھائی، کب جائیں گے، کب ایسا ہوتا تھا، لیکن ایک صورت جو ہے ہمارے سلیمان ندوی کی جانب سے پیدا ہو گئی تھی۔ اچھا ہاں، تو جاپان میں تراویح سنانے کے لیے گئے تھے، تو مصر کے ایک پروفیسر تھے، پروفیسر ماجد، جی ان سے ملاقات ہوئی تو ان کی عربی کی تعریف کرے، مصر کو آنے کی دعوت دیے، اچھا تو وہ میرے انہما کے منشاوی سے واقف تھے، جی سلیمان، جی تو وہ آ کے میرے سے بولے نصیر بھائی جائیں گے مصر کو، ماشاء اللہ، تو الحمدللہ ایسا، اللہ ذریعہ بنا۔ الحمدللہ۔ تو وہ جو صرف ایک خواب تھا وہ شرمندہ تعبیر ہوا الحمدللہ۔ الحمدللہ تو ان کے ہاتھ سے آپ دیکھیں گے تصاویر میں انشاءاللہ تعالی کہ منشاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکان میں جہاں وہ پیدا ہوئے تھے، انہی کے بھائی کے ہاتھ سے مجھے منشاوی کا لقب ملا ہے، اور یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بر صغیر ہند و پاک کے اندر صرف یہ امتیاز جو ہے یہ راچیز کو حاصل ہے الحمدللہ۔ اور آپ حضرات کی محبتیں ہیں جو یہ محسوس کرتے ہیں، حالانکہ میں اس لائق نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، لیکن آپ حضرات کی محبتیں یہ سفر طے کرا رہی ہیں۔ الحمدللہ۔ شیخ، ڈائریکٹر آف شرفیہ اسٹیٹ قرات کمپٹیشن، اور پھر آپ کے اکیڈمی کا قائم کرنا، تو اس کا ویژن کیا رہا؟ کس نہج پہ آپ نے یہ چیزوں کو شروع کیا؟ اس کی شروعات تو میرے والد بزرگوار قاری محمد شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی، جی ادارے شرفیہ کے نام سے، جی اور میرے والد شاگرد تھے جی قاری سید کلیم اللہ حسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، جو بہت بڑا کام کیے ہیں دکن کے اندر فن تجوید و قرأت کے تعلق سے۔ جی تو میرے جو اساتذہ رہے ہیں ان میں 3 نام ہیں جو بہت میرے لیے عظیم ہیں۔ جی ایک میرے والد خود ہیں قاری محمد شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ، جی دوسرے استاذ القراء جناب قاری محمد علی خان حافظہ اللہ جی جو بھی حیات ہیں، اور تیسرے قاری سبع و عشرہ اور استاذ قراءت سبع و عشرہ قاری محمد عبدالعلیم رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے خسر بھی ہوئے ہیں بعد کو۔ تو یہ تینوں اساتذہ کی شفقتیں مجھے ملی ہیں، اور یہ تینوں عظیم اساتذہ ہیں سرزمین دکن پر۔ تو الحمدللہ والد صاحب نے جو سلسلہ شروع کیا تھا اس کو تھوڑا سا ہم اپڈیٹڈ ورژن کرتے ہوئے اس کو اکیڈمی کے نام دیے، شرفیہ قرأت اکیڈمی، تاکہ ماڈرن لوگ ماڈرن الفاظ سننا چاہتے ہیں ان کے لیے جو ہے آسانی ہو۔ اچھا، مدرسہ اور تحفیظ کا ادارہ یہ تو نام سنتے آئے ہیں اکیڈمی کے نام سے۔ اکیڈمی کے نام سے۔ جی جی، ماڈرن طرز عمل پہ پیش اس کی وجہ یہ بھی رہی کہ میرے والد بزرگوار وہ تیلگو زبان کے استاد تھے، اچھا، سرکاری مدرس رہے ہیں، شعبہ تدریس سے ان کا تعلق رہا ہے۔ آپ بھی ایز اے استاد جو ہے ذمہ دار؟ الحمدللہ میں اس وقت جی ہندوستانی نہیں بلکہ ساری دنیا کی سب سے بڑی عظیم یونیورسٹی جی عثمانیہ یونیورسٹی میں، آرٹس کالج عثمانیہ یونیورسٹی میں شعبہ اردو کا استاذ ہوں الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ اور مذہب کے ساتھ ادب کی خدمات
سائڈ بائی سائڈ جاری ہیں الحمدللہ. بارک غفلت کبھی بھی نہیں ہوئی. ماشاء اللہ. میں جیسے پی ایچ ڈی کیا, میری مادری علمی انوار العلوم ڈگری کالج میں ڈائریکٹ صدر شعبہ اردو کے مقام پہ فائز ہوا. اچھا. اس کے بعد پھر وہاں سے ہماری ترقی ہو کے ہم عثمانیہ یونیورسٹی آئے الحمدللہ. الحمدللہ. تو والد صاحب کا ویژن یہ تھا کہ بچے دونوں تعلیم میں رہیں, عصری اور دینی. دنیاوی تعلیم بھی رہے, دینی تعلیم بھی رہے. تو اس والد صاحب کا جو اسکول آف تھاٹ تھا وہ فطری طور پہ میرے اندر داخل ہوتا گیا. تو میں کبھی بھی تعلیم سے غفلت نہیں برتا. ادھر میں کالج پڑھتا رہا تو ادھر میری قرأت کا سلسلہ جاری رہا, اور اس طریقے سے الحمدللہ پھر آگے بڑھتے بڑھتے ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ قلم تھما دیے تو ہم اردو زبان کے خادم بن گئے, اور الحمدللہ 13 کتابیں اب تک لکھ چکے ہیں, جن میں 4 سفرنامے ہیں, جس میں سعودی عرب کا سفرنامہ, حج کا سفرنامہ ہے حج کے مسافر کے عنوان سے, اور ترکی کا سفرنامہ ہے سفرنامہ ترکی کے نام سے, مصر کا سفرنامہ ہے مصر میری نگاہوں کے نام سے, اور مالدیپ کا سفرنامہ ہے سمندر کی گود کے عنوان سے. تو اس طریقے سے مطلب یہ کہ میں نئی نسل کو بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم ہمیشہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلیں. ساتھ لے کے چلنے سے مراد یہ ہے کہ آپ غافل نہ ہوں. جی, احساس جو ہے وہ احساس رہے آپ, رہے دونوں کا. کیونکہ جب آپ دین اور دنیا میں ماہر رہیں گے تو پھر بڑے بڑے چیلنجز کا آپ مردانہ طور پر مقابلہ کریں گے, راہ اعتدال کے ساتھ ساتھ, اور اپنی تہذیب کی چھاپ آپ چھوڑیں گے, اسلامی اقدار کو ماڈرنائز طریقے سے آپ پیش کریں گے, اور یہ بتائیں گے دنیا کو کہ ہم دنیا میں مسلمان ہیں تو ہم کوئی پچھڑے طبقے کے نہیں ہیں, تم سے آگے ہیں. جی. اور اسلامی اقدار میں, اسلامی لباس میں, اسلامی وضع خطا میں رہ کر ہم کسی نہ فلاسفر سے کم ہیں, نہ کسی ڈاکٹر سے کم ہیں, نہ انجینئر سے کم ہیں, نہ ایجوکیشنسٹ سے کم ہیں. آج ہمارے سامنے کئی مثالیں موجود ہیں الحمدللہ. تو بہرحال وہ اکیڈمی ابا جان کی جو ادارہ شرفیہ کے نام سے شروع ہوئی تھی وہ شرفیہ قرأت اکیڈمی میں تبدیل ہوئی, اور الحمدللہ بے شمار ہمارے شاگرد ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں الحمدللہ. تو جیسا آپ ذکر کر رہے تھے اردو ادب کا اور راہ اعتدال کا, دونوں چیزوں کو ساتھ میں لے کے چلنے کا, اردو تو ویسے ہندوستان کے زبان ہے, یہی بے جنمی ہے. اب اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو اردو سکولز بھی ہیں وہاں کے بھی طلباء جو ہے وہاں کے پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی اردو جو ہے وہ ایک باؤنسر کی شکل میں جا رہا ہے, بھی نہیں سمجھ آ رہی, عجوبہ ہو گئی. تو لغت کا استعمال ذرا سا وزن محسوس کر رہے ہیں, اور عام فہم جو عام زبان میں بات چیت ہے وہ تبدیل ہوتے ہوتے بہت زیادہ ہی وہ کچھ نچلے استر پر چلی گئی. تو آپ اردو کے ڈائریکٹر رہے ہیں, ذمہ دار رہے ہیں, استاد بھی رہے ہیں, کوئی ایسا ایکسپیرینس آپ کا اردو کے معاملے میں آپ کے بھی سامنے آئی ہوگی بات؟ ماڈرن اسٹوڈنٹس اور اردو کا لطیفے سے میں شروع کروں گا کہ میں جب انوار العلوم کالج میں تھا تو ایک اسٹوڈنٹ جو ہے مجھ سے کچھ سوالات پوچھنے کے لیے, کچھ بات کرنے کے لیے آیا. جی. تو بات کرنا چاہ رہا تھا, وہ سوال کیا تو میں اس کا جواب دے رہا تھا. جی. تو میرا جواب تحمل سے سننے کے بعد میں اس نے بڑی معصومیت سے اس نے سوال پوچھا, صاحب ذرا اردو میں بولے تو اچھا تھا آپ. میں نے اس سے کہا ہے, میں نے بھائی میں جب سے اردو ہی تو بول رہا ہوں آپ کو. ارے صاحب آپ کیا بولے, کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا میرے کو, سب اوپر سے گیا. تو اردو کے حوالے سے میں ایک بات بولوں گا, اردو زندہ نہ مشاعروں سے ہوگی, اردو زندہ نہ کانفرنس سے ہوگی, اردو زندہ نہ سیمینار سے ہوگی, اردو زندہ ہوگی ہر گھر والا یہ ذمہ داری لے کہ مجھے میری اولاد کو اردو سکھانا ہے. یہ اس کا فارمولا ہے, اور یہ نسخے کیمیا ہے. جی. ہر کوئی کوشش کرے, اور یہ بہت آسان ہے. جی. میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ 20 روزہ ہمارا کورس چل رہا ہے قرأت کا. جی.
تفصیل آپ کو بعد میں آپ کے سامنے آئے گی کہ کیا کورس ہے کیا ہے. قرأت کا کورس چل رہا ہے, تو اس میں ہم جو بچے امتحان لکھتے ہیں قرأت کے کورس کا, تو بعض بچے رومن انگلش میں بھی لکھتے ہیں, تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی جو اردو میں لکھیں گے انشاءاللہ 5 نمبرات اس کے زیادہ ملیں گے, اضافے ہوں گے. اضافی ملیں گے آپ, جی زیادہ ملیں گے. تو اردو کی یہ تڑپ بحیثیت استاد کی ہماری ہے. جی تو میں دیکھ رہا تھا کہ کلاس میں بالکل چھوٹا بچہ 7-8 سال کی عمر کا ہوں گا, 10 سال کی عمر کا ہوں گا بمشکل. تو بچہ جو ہے, میں جب قاعدے لکھوا رہا ہوں تجوید کے, تو بچہ اردو میں لکھ رہا. اچھا ماشاء اللہ. تو مجھے بہت خوشی ہوئی. میں نے بلا کے بچے کو پوچھا, میاں تم اردو کہاں سیکھے, کون سے اسکول میں پڑھتے؟ تو انہیں بولا میں فلاں اسکول میں پڑھتا ہوں. پھر اردو ہے وہاں پہ؟ بولے نہیں ہے. پھر اردو آپ کو کیسا آ رہی ہے, آپ بہت اچھا لکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں بھی بہت اچھا. تو نہیں, میری امی سکھائے. تو میں اس ماں کو سلام کروں گا جس نے اپنی اولاد کے اندر اردو کو زندہ رکھا ہے. اسی طریقے سے اردو پڑھانے کے لیے آپ کو کوئی پروفیسر بننے کی یا ٹیچر بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر ابتدائی تعلیم اردو میں حاصل کیے ہیں 4تھی جماعت تک, آپ بڑے سے بڑے کانفرنسز منعقد کر سکتے. جی میں اردو میڈیم کا پڑھا ہوا ہوں. جی 4 جماعت تک میں نے اردو میں تعلیم حاصل کی ہے. وہی بنیاد جو ہے مجھے یونیورسٹی کا استاد بنائی ہے. الحمدللہ. ناچیز بھی جو ہے اردو میڈیم سے. الحمدللہ. الحمدللہ. ہم کو فخر, اول سے 10ویں تک ہم کو ہماری اس زبان پر فخر ہے, اور اس ملک کے اندر اس کو زندہ رکھنے پر فخر ہے, زندہ رکھنے والوں پر فخر ہے انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ. شیخ آپ نیشنل کمپٹیشن جو ہے قرأت کا, اس میں بحیثیت جج بھی رہے, اور پھر آپ کا شرفیہ اکیڈمی کا بھی جو ہے نا آپ نے اسٹارٹ کیا. تو یہ دونوں چیزوں کے تعلق سے بتائیے کہ وہ ججمنٹ کا سلسلہ کیسا رہا, پھر اس کے پیچھے مشن کیا رہا یہ اکیڈمی اسٹارٹ کرنا ہے؟ اکیڈمی تو والد صاحب قائم کر دیے تھے 1970 میں. جی صرف نام تبدیل ہوا. جی جی ادارے شرفیہ سے شرفیہ ترت اکیڈمی ہوئی. اوکے. اور میں جو ہے الحمدللہ کئی نیشنل کمپٹیشنز پہ جج رہا ہوں. بطور خاص ایران کلچر ہاؤس میں ایک آل انڈیا قرأت حفظ کمپٹیشن ہوتا ہے, جہاں سے بچوں کو سلیکٹ کر کے ایران بھجوایا جاتا ہے ہر سال, تاکہ وہ وہاں پر انٹرنیشنل کمپٹیشن میں ہندوستان کی نمائندگی کر سکیں. اچھا. تو الحمدللہ مجھے اعزاز حاصل رہا کہ میں 2016, 2017 اور 2018 مسلسل 3 سال وہاں پر نیشنل قرأت اور حفظ کمپٹیشن میں جج رہا ہوں الحمدللہ بحیثیت جج. تو بہت اچھا احساس رہا, جہاں پر میں سلیکٹ ہو کے میں خود بطور طالب علم گیا تھا, بطور قاری گیا تھا, وہیں پہ بطور وہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ججمنٹ کے لیے مجھے بٹھایا الحمدللہ. ماشاء اللہ. شرفیہ اکیڈمی میں جو قرأت کے کمپٹیشنز آپ کروا رہے ہیں, جی جی, اور اس سال 2026 جنوری کو بھی جو ہے اس کا 24 اور 25 2 دن ہوتے ہیں. 2 دن. جی. ایک واقعہ اس کا محرک بنا. میں اپنے چھوٹے بیٹوں کو, دونوں بیٹے تھے, محمد شعیب شرف الدین, محمد طلحہ شرف الدین, جی ہمیشہ میں ان کو ساتھ رکھا کرتا تھا. جی تو کمپٹیشنز پہ لے جانا, قرآن سے قریب کرنا, قرآن سے جوڑ کر رکھنا. تو ایک کمپٹیشن میں ہم گئے تھے, وہ فتح میدان جو حیدرآباد کا بہت مشہور اسٹیڈیم ہے, لال بہادر اسٹیڈیم کے قریب میں ایک شادی خانے میں ایک پروگرام ہوا تھا, ایک محترمہ کروائے تھے. تو ہمارے بیٹے فرسٹ آئے شہود میاں, تو ان کو جو ہے انہوں 300 روپے انعام دیے. سیکنڈ جو آیا ان کو 200 روپے دیے. جی. تھرڈ جو ہے ان کو 100 روپے دیے. جی. تو مجھے بہت شرمندگی ہوئی اس وقت میں. جی. انعام تو انعام ہوتا ہے, چاہے وہ 1 روپیہ بھی کیوں نہ ہو. جی. لیکن مجھے احساس یہ ہوا کہ اتنے بڑے شادی خانے میں آپ اتنا بڑا پروگرام کر رہے ہیں, اور اللہ کے کلام کو پڑھنے والے کو اور اس کی نمائندگی کرنے والے کو, اس کے قاری کو آپ 300 روپے انعام دے رہے, جبکہ 300 روپے تو ہم ہمارے خادموں کو دے. جی. تو اس وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ بھائی نہیں, ہم مسابقہ کریں گے اور پہلا انعام 10,000 روپے رکھیں گے. الحمدللہ یہ 2012 کی بات ہے. 2011 میں یہ واقعہ پیش آیا تھا.
وہی نیکسٹ ایئر ہم شروع کرے اللہ کے نام پہ کہ اس وقت میں پورے ہندوستان میں ریاستی سطح پہ اتنا بڑا انعام کوئی نہیں دیتے تھے, کوئی ادارہ نہیں دیتا تھا. ماشاء ہم شروع کرے, پہلا انعام 10,000, دوسرا انعام 7,000, تیسرا انعام 5,000 اور 10 ترغیبی انعامات جی فیکس 1,000 روپے, جی اور ہر آنے والے بچے کو 100 روپے جی اور ایک خوبصورت سند. جی اس وقت جو ہمارے دل پہ چوٹ لگی تھی کہ کئی بچے ایسے تھے جو آنکھوں میں آنسو تھے ان کے جی کہ ان کو انعام نہیں ملا تھا, جی جی اور ہم بھی جب ہم کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سربلند رکھا ہے, ہمیشہ مقام اول پہ فائز آتے رہے, جی لیکن کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کبھی ہمارا درجہ گر جاتا تھا تو ہم کو یہ احساس ہوتا تھا کہ بھائی یہ کیسا ہو گیا ہمارے ساتھ ناانصافی. تو وہ سطح پہ آنے کے بعد میں وہ درد محسوس کرتے ہوئے ہم بولے نہیں, قرآن پڑھنے والے جو بھی بچہ آئیں گا وہ خوش ہو کے جا. تو 12 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے الحمدللہ, اور اللہ کے فضل و کرم سے صرف ایک زمرے کے لیے انعام تھا, آہستہ بڑھ کے جو ہے مرد و خواتین کے لیے ہوا, پھر اب 4 زمروں میں یہ انعامات دیے جا رہے ہیں, مرد و خواتین میں اور کمسن طلباء اور طالبات میں. ماشاء اللہ. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کی عظمت لوگوں کے بچوں کے دلوں میں ہو, وہ شوق ان کے دلوں میں ہو, قرآن سے قریب ہوں. تو آپ کے فرزند کو بھی جو ہے قاری یقین کا خطاب دیا گیا ہے. جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں. جی حافظ و قاری محمد شعیب شرف الدین جی میرے بڑے فرزند ہیں, جی اور الحمدللہ بچپن سے ان کو قرأت کا ذوق ہے, ماشاء اللہ. بچپن سے بالکل 5 سال کی عمر میں سب سے پہلے ان کو انعام ان کی دادی جان نے دیا تھا. تو ایسی گنگنا رہے تھے, 5 سال کے تھے, جی تو وہ دیوان خانے میں پڑھ رہے تھے, امی جان ہال میں بیٹھی ہوئی تھی, تو ان کی قرأت سن کے امی کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ شعیب پڑھ رہے ہیں. جی تو میرے سے آ کے پوچھے بیٹے کون پڑھ رہے تھے, آپ ریکارڈنگ لگائے تھے کیا؟ میں بولا نہیں امی شعیب پڑھ رہا تھا. جی تو آنکھوں میں آنسو آگے ان کے, میرا پوتا اتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے بول کے اس وقت جو ہے 5 روپے نکال کے دیے تھے انہوں. یہ 2005 کی بات ہے, آج سے 20 سال پہلے. جی پہلا انعام. جی ماشاء اللہ. خیر صاحب, آپ کا میسیج تمام ان لوگوں کے لیے جو قرآن میں دلچسپی رکھتے ہیں یا رکھنی چاہیے, یا پھر جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن یا قاری قرآن بنانا چاہتے ہیں. بس میں تذکرہ جیسا کیا, شعیب پھر اس کے بعد وہ بھی ہر کمپٹیشن میں فرسٹ آتے رہے, یہاں تک کہ الحمدللہ انہوں نے 7 آل انڈیا 7 حفظ کے 7 آل انڈیا قرأت کے کنزیکیٹو مقابلوں میں انعام اول حاصل کیا انہوں نے. یہ ہندوستان کا ریکارڈ ہے. 2012 میں 12 سال کی عمر میں ترکی کے عالمی مقابلے میں فرسٹ آئے, اور ریاض کے 2022 کے عالمی مقابلے قرأت میں, جس میں 50,000 قاریوں میں سے صرف 50 کا انتخاب ہوا تھا, اس میں وہ منتخب ہوئے, اور ہندوستان کے اندر 500 جید حفاظ کا انتخاب ہوا, اس میں فرسٹ آئے اور ان کو حافظ الہند کا خطاب دیا گیا. تو اس کے پیچھے جو اسٹوری اور کہانی ہے وہ ایسی نہیں ہے, اس کے پیچھے ان کے والدین کا بہت بڑا دخل ہے, ان کے گھر کے ماحول کا بہت بڑا دخل ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دین سے جڑے رہیں, قرآن سے جڑے رہیں, تو ہم کو یہ چاہیے کہ گھر کا ماحول ایسا بنائے. ماں باپ بچوں کے لیے سب سے پہلے آئیڈیل ہے. ماں باپ کو جو کرتا دیکھیں گے بچے وہی کریں گے. تو قرآن مجید کی تلاوت آپ شبانہ روز کرتے رہیے والدین, آپ نثری قراء کی اور سعودی عرب کے قراء کرام کی, حرمین شریفین کے ائمہ کی قرأتیں آپ سنتے رہیے, بچوں کو خود بخود عادت بنے گی قرآن سننے کی, اور قرآن ہی ہمارے لیے راہ نجات ہے, اس کا علم بچپن سے ہوگا. جی تو اور قرأت اکیڈمی جو ہماری شرفیہ قرأت اکیڈمی کے یہ مسابقے کرانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ معصوم ذہنوں میں قرآن کی محبت پروان چڑھے, ان کے سینے قرآن کے گلدستے سے معطر ہوں, اور شبانہ روز وہ قرآن پڑھتے رہیں,
اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک قرآن کے ذریعے سے ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پائے. قرآن کو تجوید سے پڑھنے کا حکم ہے. قرآن مجید میں خود اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. تو ایک مختصر ہم نے کورس رکھا ہے خاص طور سے حفاظ کلام کے لیے. جو حفاظ کرام مکمل کر چکے. مکمل جو حافظ ہوتے ہیں ان کے لیے خاص. جی. لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ جب سے یہ 20 روزہ جز وقتی قرأت امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کے کورس کا اعلان ہوا ہے, جتنے حفاظ کی تعداد آتی ہے اس سے زیادہ حفاظ غیر حفاظ کی تعداد آتی ہے سیکھنے کے لیے. اچھا ماشاء اللہ. ہاں, تو اس سے استفادہ کریں آپ. یہ چھوٹی مسجد مراد نگر میں الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے. جی. اور اس بیچ میں یہ ہمارا چوتھا بیچ ہے. میرے عزیز دوست مشہور جو باڈی بلڈر ہیں ہندوستان کے میر محتشم علی خان صاحب, جی. وہ بھی الحمدللہ اس بیچ میں قرأت سیکھ رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. امتحان دیں گے اور اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ ایک اور ٹائٹل جڑ جائے گا. جی. سلور میڈلسٹ کے ساتھ خاری کا نام جڑ جائے گا, خاری میر محتشم علی خان انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ قاری صاحب. بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملا آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ میں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ سے اور خوب کام لے, اور ہندوستان بھر میں ایسے قراء ہمارے یہاں سے نکلے انشاءاللہ, ایسے قاری یہاں سے نکلے جو دنیا بھر میں ہمارا نام روشن کرے, ہندوستان کا نام روشن کرے. آمین. دیکھیے, آپ تمام کے لیے آج کا ایپیسوڈ میں یہ میسج رہے گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے قرآن سے جڑیں تو سوال یہ پوچھنا ہوگا کہ ہم کس حد تک قرآن سے جڑے ہوئے ہیں. جو کتاب ہمارے آخرت کی رہنمائی کرنے والی ہے یا ہماری آخرت کا توشہ تیار کرنے میں ہماری مدد کرنے والی ہے, اس قرآن سے ہمارا رشتہ جو ہے وہ سرسری سا ہو گیا ہے. یعنی ہم دور دور سے جو ہے اس سے گزر رہے ہیں, نہ تجوید سیکھ رہے ہیں, نہ اس کے قواعد کو پڑھ رہے ہیں, نہ قرآن کو ترتیل سے پڑھ رہے ہیں, نہ قرآن کو ترتیب سے پڑھ رہے ہیں. تو پھر جب ہمارا ہی یہ حال ہے تو ہماری اگلی جنریشن کا کیا حال ہوگا. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی اگلی نسل کو ایسے قاریوں سے, ایسے استاذوں کے پاس میں لے جائیں اور کوشش کریں کہ خود بھی جڑیں اور پھر اپنی اگلی جنریشن کو بھی جو ہے آپ تیار کریں. تو حضرات اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کتنے قسم کی قرأت پڑھی جاتی ہے اور اس کے مقامات کیا ہیں, لہجے کیسے ہیں, اور پھر سلیکشن کے کرائٹیریا کیا ہیں آپ کی اکیڈمی میں, اور کتنے دنوں کا کورس ہے, کورس کی تفاصیل کیا ہیں, اور پھر اس کی سرٹیفیکیشن اور ایگزام کا کیا جو ہے نا معاملہ ہوتا ہے. تو تمام ٹیکنیکلٹیز کو آپ اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے انشاءاللہ. تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ امیڈیٹلی جو ہے قاری صاحب کے پیج پر جائیں, اور جو یہ 25 جنوری 2026 کو پروگرام ہونے جا رہا ہے, اس پروگرام کو ضرور پورے تفصیل سے دیکھیں اور کوشش کریں کہ اگلے پروگرام میں آپ کے بچے بھی اس میں شامل ہوں اور انعامات حاصل کریں. السلام علیکم.